السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جنہیں دنیا کے مختلف مذاہب مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے طور پر ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے بارے میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم مرتبت نبی مانا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر متعدد مقامات پر فرمایا ہے، اور ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی جو اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے ہوئی، بغیر کسی والد کے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ اللہ کے رسول ہی تھے اور ان کا کلمہ تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171 میں یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اور رسول تھے، اور انہیں خدا کے بیٹا کہنا غلط ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ عیسائی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتی ہے، جو اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ واضح طور پر توحید کا بیان دیتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے، اور وہ دجال کو شکست دیں گے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق دنیا کو ہدایت دیں گے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور ان عظیم ہستیوں کے بارے میں اپنی معلومات کو درست رکھیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات فراہم کرنے کے لیے ہے، اور ہمارا مقصد کسی بھی مذہب یا عقیدے کی دل آزاری نہیں ہے۔ ہمارا ایمان توحید اور نبیوں کے احترام پر قائم رہے۔ جزاک اللہ۔